السلام علیکم، میں ہوں علی معظم. آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل. جن لوگوں نے چینل کو لائک کیا، سبسکرائب کیا، ان کا بہت شکریہ. ننھا جسم 11 زخم، ہانیہ پر ہوا یہ کیسا ظلم. یہ ہم بات کر رہے ہیں چکوال واقعے کی. سی سی ڈی کی جانب سے جو فائرنگ کا واقعہ پیش آیا تھا، جس میں ایک آسٹریلین فیملی کو نشانہ بنایا گیا اور اس میں ایک بچی اپنی جان سے گئی. عمر اس کی 9 سال بتائی جا رہی ہے. اور پوسٹ مارٹم رپورٹ جو سامنے آئی ہے تو اس میں بتایا گیا کہ اس کا جسم گولیوں سے چھلنی ہو چکا تھا. جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں تھا جہاں اسے گولیاں نہ لگی ہوں، اور وہ بچی وہیں موقع پر ہی دم توڑ گئی تھی. 11 زخم لگے اسے، 9 سالہ بچی کو. اتنی اس کی عمر نہیں تھی جتنے اس نے زخم کھا لیے. اتنا خون بہا کہ وہ موقع پر جان گنوا بیٹھی. دل دہلا دینے والی یہ پوسٹ مارٹم رپورٹ ہے. سننے کے بعد رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں. جذبات پر قابو رکھنا مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ پوسٹ مارٹم رپورٹ یہ بتاتی ہے کہ بچی کی موت متعدد گولیاں لگنے سے ہوئی اور شدید خون بہنے کے باعث یہ موت واقع ہوئی ہے. فائرنگ سے بچی کی دائیں ران کی ہڈی بری طرح متاثر ہوئی، دایاں پھیپڑا متاثر ہوا، جگر، بڑی اور چھوٹی آنتیں بھی زخمی ہوئی. رپورٹ بھی آگے ارسال کر دی گئی ہے. اچھا، اب سی سی ڈی کی جانب سے جو یہ واقعہ پیش آیا ہے، اور مطلب اس میں میڈیکو لیگل رپورٹ نے یہ بتایا کہ بچی کی دائیں چھاتی، پیٹھ، ران، بائیں کوہنی پر گولیوں کے داخل اور خارج ہونے کے نشانات. مطلب کتنی گولیاں ایسی ہیں جس نے اس کے جسم کو چھلنی کر دیا اور جسم کے آر پار نکل گئی. اب یہ سی سی ڈی کے حوالے سے اب یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو مقابلے ہو رہے ہیں اس میں ملزمان کو قرار واقعی سزا دی جائے. کیا یہ سی سی ڈی کا پہلا مقابلہ تھا؟ اس سے پہلے سی سی ڈی نے کوئی مقابلہ نہیں کیا؟ سامنے رکھتے ہیں آپ کے فگرز اس کے بھی، کیونکہ یادداشت تو بڑی کمزور ہے ہماری عوام کی، بھول جاتے ہیں. ایک ہفتے بعد آپ کو پیٹرول کی قیمتیں بھی یاد دلانا بہت ضروری ہوتی ہیں کہ پیٹرول کی قیمتیں کتنی ہیں. بہرحال سی سی ڈی جو کہ کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ ہے، تو ہیومن رائٹس کمیشن پاکستان کی رپورٹ یہ بتاتی ہے، یہ 2026 کی فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ ہے، اور اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ 2025 کے پہلے 8 ماہ کے دوران کم از کم 670 سی سی ڈی مقابلے رپورٹ ہوئے، اور ان میں 924 مشتبہ افراد ہلاک ہوئے، جبکہ 2 پولیس اہلکار مارے گئے. اب یہ جو اعداد و شمار ہیں ایچ آر سی پی نے، ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان نے میڈیا رپورٹس اور اپنے جائزے کی بنیاد پر پیش کیے تھے، اور اس کے ساتھ عدالتی تحقیقات کا مطالبہ بھی کیا تھا. اب چلیں اس کو ذرا تھوڑا سا اور ڈیفائن کرتے ہیں آپ کے لیے. یہ جو سی سی ڈی کے ساتھ مقابلے ہوتے ہیں، ماضی کی کچھ خبروں میں اگر آپ جاتے ہیں تو تھوڑا سا نظر ڈالیں، تھوڑا اپنا جو حافظہ ہے، جو میموری ہے، اس کو ریکال کریں، تو آپ کو معلوم چلے گا کہ سی سی ڈی نے اب تک جو مقابلوں میں لوگ مارے ہیں اس پر آپ لوگوں نے تالیاں بجائی ہوں گی، خوشی کا اظہار کیا ہوگا. کیوں؟ میں دفاع نہیں کر رہا، سی سی ڈی کا دفاع نہیں کر رہا، لیکن ایک فیکٹ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. کیونکہ زیادتی کے واقعات، اجتماعی زیادتی کے واقعات اور قتل کے واقعات، دہشت گردی کے واقعات، اس طرح کے جو مجرمان تھے، جو ملزمان تھے، ان کو سی سی ڈی نے نشانہ بنایا. اور ہر واقعے کے بعد ایک بات سامنے آتی تھی کہ ساتھی چھڑانے کے لیے آئے اور ساتھیوں کی فائرنگ سے ملزم مارا گیا. تو جب اس طرح کے واقعات رپورٹ ہوتے تھے تو اس وقت ہمارے لوگ تالیاں بجاتے تھے کہ جی بہت اچھا کام کر رہی ہے ہماری سی سی ڈی، جبکہ ان کو معلوم تھا اور خود کہتے بھی تھے کہ یار لگتا ہے یہ کوئی یہ خود ساختہ مقابلہ ہے، یہ مبینہ مقابلہ ہوگا، اس طرح ہوگا نہیں کہ مقابلے میں مارا گیا یا انہوں نے خود ہی مقابلہ کر کے اس کو مار دیا جان سے. اور اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ساتھی چھڑانے آئے تھے اور ساتھیوں کی فائرنگ سے مارا گیا. عدالت کی جانب سے بھی ایک یہاں پر ریمارکس آئے تھے کہ کیا وجہ ہے کہ سی سی ڈی کا کوئی اہلکار زخمی بھی نہیں ہوتا اور سامنے والے ملزمان مارے جاتے ہیں سی سی ڈی کے مقابلے میں. اس کے بعد ہم نے دیکھا سی سی ڈی کے اہلکار بھی زخمی ہوئے، جان سے بھی گئے. لیکن سی سی ڈی کے اہلکاروں نے ابھی تک جتنے لوگوں کو نشانہ بنایا تھا اس کے اندر زیادتی کے واقعات، اجتماعی زیادتی کے واقعات، آپ کو یاد ہوگا اسلام آباد ہائی وے پر جو خاتون کی گاڑی خراب ہوئی تھی اور اس کے بعد اس خاتون کو زیادتی کا نشانہ بنا دیا گیا تھا. اتنے کئی کیسز ہیں پنجاب بھر میں، کھیتوں میں لے جا کر زیادتی کا نشانہ بنایا گیا. کئی خواتین کے ایسے کہ ان کو زیادتی کا نشانہ بنایا، شوہر کے سامنے، بچوں کے سامنے زیادتی کا نشانہ بنایا، اور باقاعدہ اس کی ویڈیوز بھی بنائی گئی. اس کے بعد ہوا کیا؟
اس کے بعد ہی یہ خبریں سامنے آئی تھی کہ سی سی ڈی نے مقابلوں میں، اب چاہے آپ اس کو مبینہ جعلی مقابلے کہہ دیں، جو آپ کی مرضی ہے، جو آپ کی سوچ ہے، آپ اپنی سوچ کے مطابق اس کو کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، چاہے آپ کہیں کہ جعلی مقابلوں میں مار دیا، لیکن مارا، اور مارنے کے بعد جب وہ خبر سامنے آتی تھی کہ سی سی ڈی کی جانب سے مقابلے میں یہ شخص مارا گیا، ملزم مارا گیا، تو لوگ اس وقت تالیاں پیٹتے تھے اور خوشی کا اظہار کرتے، بہت اچھا ہوا کہ ایسے لوگوں کو جان سے ہی مار دینا چاہیے، اور سی سی ڈی نے بہت اچھا کام کیا۔ لیکن اس کی آڑ میں کچھ کالی بھیڑیں یہاں پر سامنے ضرور آتی ہیں کہ جو اپنا کالا دھندا بھی چمکاتی ہیں۔ اب نہیں معلوم کہ اس کیس میں کیا ہوا، یہاں پر کیا ہوا ہے، غلطی ہوئی ہے، معاملہ کچھ اور ہے، کیونکہ تحقیقات جاری ہیں، تفتیش جاری ہے، تفتیش کے بعد یہ سارا معاملہ سامنے آئے گا۔ لیکن ایک طرف یہ معاملے کو سامنے رکھنا کہ جی سی سی ڈی ہی غلط ہے، یہ کہنا غلط ہوگا، کیونکہ سی سی ڈی کے اہلکاروں نے ان لوگوں کو بھی نشانہ بنایا ہے، ان لوگوں کو بھی ماورائے عدالت قتل کیا ہے کہ جن لوگوں نے زیادتی کی، اجتماعی زیادتی کے واقعات میں جو لوگ ملوث تھے، دہشت گردی کے واقعات میں ملوث تھے، قتل کے، اقدام قتل کے واقعات میں ملوث تھے، ان لوگوں کو بھی نشانہ بنایا۔ تحقیقات ہونی چاہیے، سچ سب کے سامنے آنا چاہیے، لیکن بالکل ون سائیڈڈ ہو کر فیصلہ کر دینا، بالکل ون سائیڈڈ ہو کر بات کرنا، وہ بچی جان سے گئی ہے، ہمیں بھی تکلیف ہے، ہر بیٹی والے کو تکلیف ہوگی، ہر بیٹی رکھنے والا شخص اس کا دل خون کے آنسو روئے گا۔ ایک 9 سالہ بچی کے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہے، اگر اپنی بچی کے ساتھ ہوتا تو کیا بیتتی، دل خون کے آنسو روتا ہے۔ انسان زندگی بھر کے لیے ذہن سے مفلوج ہو سکتا ہے، زندگی بھر کے لیے ہر یاد اس کی تڑپائے گی، ہر سال تڑپائے گا، جب اس کی سالگرہ آئے گی، جب کوئی ایسا موقع آئے گا، اس کی رکھی ہوئی ہر چیز اسے ستائے گی، اس کی ہینڈ رائٹنگ، اس کی کاپیاں، اس کی کتابیں، اس کے گفٹس، مدرس ڈے پر، فادرس ڈے پر، ہر تحفہ اس کا یاد دلائے گا اس کی، اور دل خون کے آنسو روئے گا۔ ملزمان کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے، تحقیقات ضروری ہے، تفتیش ضروری ہے، لیکن ون سائیڈڈ ہو کر کوئی بھی فیصلہ نہ کیا کرے۔ یہاں بچی کے ساتھ غلط ہوا، اس پر کیس ہے، انکوائری چل رہی ہے، انکوائری کے بعد عدالت میں یہ کیس ہے، دیکھنا یہ ہوگا کہ آخر وہاں پر کیا وجوہات ہوئی، کس وجہ سے یہ واقعہ رونما ہوا۔ اور ایک المیہ یہ بھی ہے کہ ہائی پروفائل کیس ہے، آسٹریلین پلٹ خاندان تھا، اس لیے بھی باتیں زیادہ ہو رہی ہیں۔ کسی غریب کا بچہ مر جاتا، کوئی غریب خاندان اس میں نشانہ بن جاتا، اتنی باتیں ہو رہی ہوتی، اتنا ہائی لائٹ ہوتا، اتنا اس کیس کو ہائی پروفائل درجہ دیا جاتا کسی عام آدمی کے لیے، کسی عام انسان کے لیے۔ سینکڑوں جانیں جا رہی ہوتی ہیں روزانہ کی بنیاد پر لوگوں کی، اتنی باتیں تو نہیں ہوتی۔ ایک 4 لائنوں کی خبر بنتی ہے، بس اگلے دن اس کا فالو اپ بھی نہیں ہوتا کہ اس واقعے کے بعد اس ملزمان جو گرفتار ہوئے ان کے ساتھ کیا ہوا۔ والدین کے لیے دعا یہی ہے ان کی کہ ہانیہ کے والدین کو اللہ صبر جمیل عطا فرمائے، کیونکہ یہ دکھ ایسا ہے جو ساری زندگی بھلا نہیں سکتا۔ کیسے لحد میں اتارا جائے گا اس 9 سالہ بچی کو، انسان کا جسم کانپ جاتا ہے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کیسے وہ باپ اپنی بچی کا جنازہ اٹھائے گا، جسے گود میں اٹھایا تھا، جسے پہلی بار گود میں لے کے مسکرایا ہوگا، خوشی کے آنسو آ گئے ہوں گے آنکھوں میں کہ آج میرے گھر اللہ کی رحمت آئی ہے۔ کیا معلوم تھا کہ وہ رحمت 9 سال بعد اپنے جسم پر اتنے نشانات لے کر اس دنیا سے رخصت ہو جائے گی؟ کیا جانتا تھا وہ کہ اس کی بیٹی کے ساتھ اس طرح کا حادثہ رونما ہوگا؟ کیا وہ باپ زندگی بھر اس زخم کو بھلا پائے گا؟ جو زخم اس نے اپنی جسم پر کھائے ہیں وہ گھاؤ تو بڑھ جائے گی، لیکن جو زخم اس کے دل پر لگ گیا ہے، زندگی بھر لحد تک یہ زخم بھر نہ پائے گا۔ اللہ صبر دے اس کے والدین کو، اللہ ہر والدین کو صبر دے اس کی اولاد زندگی اس دنیا سے جا چکی، سب کو صبر جمیل عطا فرمائے۔